يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اس کی جو ایکو ہے وہ بند کرنی ہے، آواز کو کم نہیں کرنا. آواز کم ہو گئی ہے، بس جو آواز سادہ ہو جائے، جیسے دو آدمی گفتگو کرتے ہیں اس طرح آواز ہو جائے. سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اب بہتر ہے بھائی ماشاءاللہ یہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے مناصب جلیلہ اور مراتب رفیعہ اس میں بیان کیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے. اور یہ نسبت دنیا میں بھی اعزاز اور شرف کا باعث، اور قیامت کی ہولناکیوں میں جب حسب و نسب، مال و دولت اور حسن و جمال اور منصب انسان کے کام نہیں آئے گا، من اسد بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، من قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، قیامت کی ہولناکیوں میں نبی علیہ السلام کی شفاعت اپنے امتی کو نصیب ہوگی. سامعین محترم، ہر مسلمان اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت اور وابستگی کا کھلم کھلا اعلانیہ اظہار کرے. لیکن آج
فرقہ واریت کی جو فضا ہے وہ اتنی زہریلی ہو چکی ہے کہ ہر مسلمان گروہ وہ اس بات کی کوشش اور جدوجہد میں ہے کہ وہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو گستاخ اور کافر بنا کر کے جہنم رسید کر کے چھوڑے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے تمام نظریات سے پناہ طلب کرتے ہیں. اہل حدیث بھی محبت کرتا ہے اور مسلمان بھی محبت کرتے ہیں. ہماری اور ان کی محبت میں فرق کیا ہے؟ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سمجھا اور جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس مختصر درس میں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بعض لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو اختیار کیا، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، سورت سے، سنتوں سے، حدیثوں سے کوئی سروکار نہیں. مصنوعی ایک محبت رسول کا ذائچہ ہے. جو اس کے خلاف بات کرے گا اس کو گستاخ رسول کہہ کر کے قتل کرنے کی یا واجب القتل قرار دینے کی وہ جسارت کرتے ہیں. مثال جشن عید میلاد النبی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. اب جو بندہ بدعت کہنا تو بڑی دور کی بات، اس کو مناتا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ اعتقاد و نظریہ ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مصنوعی عشق اور محبت کی جو باتیں بنائی گئی ہیں اور جو ان کا انکار کرتا ہے اس کو گستاخ رسول کہہ کر واجب القتل قرار دیا جاتا ہے. اور جس عظیم مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اس کی طرف کوئی خیال اور توجہ نہیں. اب میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نام نبی آتا ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے. نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں اور فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں. کس طرح؟ چند صحابہ کرام جو جانگلی تہذیب کے حامل تھے، بادیہ گاؤں کو نہیں کہتے، بادیہ جنگل کو کہتے ہیں، بدوی تھے، وہ جانگلی تہذیب کے حامل تھے. جیسے ہمارے پنجاب حافظ آباد شہر سے آپ آگے نکل جائیں پنڈی بٹھیاں کی طرف تو وہاں پہ لوگ جانگلی تہذیب کے حامل ہیں. باپ کو بھی تو، دادا کو بھی تو، پروفیسر کو، ماسٹر کو، عالم کو، سب کو تو ہی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. ایسے فیصل آباد سے آگے نکل جائے مامو قادر کی طرف تو اردو کا علاقہ ہے، وہ سب جانگلی تہذیب کے حامل ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ کے جو آداب تھے ان آداب سے وہ واقف نہیں تھے. دروازے پر دستک دی، کہا یا محمد اخرج الینا، یا محمد کا فرمایا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. شیطان نے محبت کے معیار کو کس طرح بدلا ہے ذرا غور کیجئے گا. انہوں نے کیا کہا؟ اسا یا محمد کہیں دیا رہنا تے بھابیاں چڑھ دیا رہنا.
محبت کا معیار کیسے بدلا ہے کہ مساجد میں، مدارس میں، کتابوں میں یا محمد یا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور آپ یہ سن کر حیران ہو گے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان صاحب انہوں نے خود لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر پکارنا یہ بے ادبی ہے. آپ حضروں کے لوگ ہیں، آپ کی زبان بڑی میٹھی ہے، میٹھی پنجابی. مجھے بتائیے آج تک آپ نے ساری زندگی میں ایسا کوئی بیٹا دیکھا ہے کہ جو اپنے باپ کا نام لے کر کہے او منیر، او سفیان، او فلاں؟ کیا کبھی ایمانداری سے بتائیے آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ اور یہ کیسا امتی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو کہتا ہے یا محمد. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا یا محمد. ابھی آگے بات نے کی، انہوں نے دھکا دے کر اس کو نیچے گرا دیا. خبردار اس عامیانہ انداز میں میرے نبی کو بلانے کی اجازت نہیں. اچھا ایک طرف تو انہوں نے کیا کیا کہ اہل حدیث اس سے چڑھتے ہیں تو چلو اس کو نشر کرو. ہمارے بستی پنجاب کا ایک شہر ہے فیصل آباد، وہاں مولوی سردار صاحب فضل کریم کے والد، انہوں نے سب سے پہلے ایوب دور میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کو نشر کیا. اب اس کے ثبوت پر انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کے اندر انہوں نے ابتدائی جو 10 اہم چیزیں لکھی ان میں دوسری چیز یہ لکھی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے سپیکر چیک ہو جاتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. چل کوئی بات نہیں. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہاں بھی اس سے بڑے چڑھتے ہیں. بھائی کسی کے چڑھنے سے کیا اس مسئلے کو دین کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں. ایمانداری سے بتائیے. نہیں. اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے چڑھنے سے یا محمد والی جو بے ادبی ہے اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا. محبت کیسے الٹتی ہے. اب دوسری طرف آ جائیے. آج کیا تاریخ ہے جی؟ 22 تاریخ ہے، نومبر کا مہینہ ہے اور سن 2020 ہے. آج کی تاریخ سے پہلے پورے پاکستان میں ایک بریلوی عالم، شیخ الحدیث، مفتی، علامہ، ڈاکٹر اور یہ وہ عوام بھی خواص بھی ایک دکھا دیں، صرف ایک، کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے؟ صحیح بخاری فرمایا سمو بسمی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، محمد بن ابی بکر. مولا علی نے عمل کیا، محمد بن علی. محمد بن علی. میرے بھائیوں، محمد بن سیرین، محمد بن ادریس، محمد بن اسماعیل. اب آپ کہیں تو کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بڑی بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی بے ادبی ہے. جو بے ادبی تھی اس کو ادب بنا لیا، اور جو ادب تھا حکم پہ عمل کرنا اس کو کیا بنا لیا؟ بے ادبی. یہ پہلی مثال. اب آئیے، یہ بہت بڑے نقطے کی بات ہے، آپ نے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. علماء بریلوی جو ہیں حقیقی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے، نبوت کے، رسالت کے جو انہوں نے مصنوعی طور پر چیزیں بنائی ہیں، جنہوں نے
نبی علیہ السلام کے اوصاف بنا دیا صرف ان کے موافق ہے. مثال آپ نبی علیہ السلام کو بشر سید البشر کہیں گے، وہ کہیں گے گستاخ. کیوں؟ نبی علیہ السلام نور من نور اللہ. اب نور من نور اللہ کا عقیدہ بناوٹی ہے. آپ نبی علیہ السلام کو ہر جگہ وجود کے لحاظ سے نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے گستاخ. آپ مختار کل نہیں مانیں گے، گستاخ. آپ کہیں گے کہ رزق صرف اللہ دیتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ تو وہ بناوٹی چیزوں کے محافظ تو ضرور ہیں، جو حقیقی چیزیں ہیں ان کے محافظ نہیں. اب آئیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی حیثیت ایک پوسٹ ماسٹر ڈاکیے کی ہے. ہاں، کیا آپ نے قرآن مجید اللہ سے لیا امت کو دے کر کے چلے گئے؟ ایسے لوگ، یہ لبرل روشن خیال اسلام کے نمبردار جوید غامدی جیسے جو لوگ ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت جو ہے یہ اختیاری نہیں. کوئی انسان کتنا ہی اندر باہر سے پاکیزہ کیوں نہ ہو، عابد و زاہد کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ کا نبی رسول بن سکتا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. انسانوں میں اور فرشتوں میں رسولوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ صرف اللہ کرتا ہے. یہ لوگوں کا الزام ہے کہ اہل حدیث نبی علیہ السلام کو نور نہیں مانتے. ہم سے لکھوا لو، ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہم نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں. وہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نور ہدایت، نور بصر، نور معجزاتی ہم مانتے ہیں. اور یہ بھی سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ اہل حدیث اللہ کے نبی کو صرف نور نہیں مانتے بلکہ نور کرنے والا بھی. بولیے بھائی، نور کرنے والا بھی کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. منیرا انارا یرید باب افعال ہے، نور کرنے والا. کیا کرنے والا؟ نور. اب اختلاف کس چیز کا ہے؟ میرے انگ کو بدن کے جز ٹکڑے بنا دیے جائیں، کاٹ دیا جائیں، اللہ کی قسم ہے میں کبھی نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ ماننے کے لیے قائل نہیں. لڑائی تو یہ ہے کہ جو چیز تو نے مصنوعی طور پر دین میں. اب یہ یاد رکھیں، جب انسان حد سے بڑھتا ہے تو لوگ پھر اس کی مخالفت میں حد سے بڑھتے ہیں. انہوں نے حد سے بڑھا کر رب سے جا ملایا. اب ان کے مقابلہ میں وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو حد سے نیچے کر دیا کہ وہ ایک لیڈر تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس پر بڑے بڑے فتنے دنیا میں بن چکے ہیں کہ جو بندہ آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی بلیور ہے، وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کی سچی تابعداری کے بغیر جنت مل سکتی نہیں. کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اور یہی بات قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے ساتھ پڑھیے آگے کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. جنت میں جانے کا ایک واحد رستہ ہے نبی علیہ السلام کی سچی تابعداری. آج
لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. او بھائیوں، آئمہ کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہماری رسائی نہیں. امام بخاری نے حدیث بیان کی اپنے استاد امام احمد سے، انہوں نے شافعی سے، انہوں نے مالک سے. رسائی اللہ کے نبی تک آئمہ کے ذریعہ ہے، پر جہاں اللہ کے نبی کی اور آئمہ کی بات آپس میں ٹکرائے، ہم احترام تو کرتے ہیں پر ان کی بات کو کبھی بھی دین ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرات، ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بھی انکار کر دیا، آپ کے جو خصائص اور آداب تھے ان کا بھی انکار کر دیا. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں گے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم عام انسانوں کی طرح انسان نہیں مانتے. سید البشر ہیں، اللہ کے بعد انسانوں میں سے برتر و بالا جناب محمد الرسول اللہ انا سید ولد آدم ولا فخر. میرے بھائیوں دوستوں، توجہ نہیں کرو. بزرگ پڑھتے ہیں، ان کے موبائل بات جائے آئے جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر عذاب نازل نہیں کرتا. حدیث میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ زمین پر ناراض ہوتا ہے اور بوڑھوں، بچوں اور جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا غصہ جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. آپ توجہ نہیں کرو، میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ اب میں نے بات کرنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سورج کہا ہے، سراج منیرا. نبوت اور رسالت کا سورج. بولیے بھائی، سورج کس کا؟ نبوت اور سراج منیرا آپ کا مثل. اب اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں. اب جس طرح ہماری دنیاوی حیات سورج کے بغیر نہیں، ہماری یہ جو زندگی ہے یہ سورج کے بغیر نہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر سورج ختم ہو جائے یا بے نور ہو جائے تو زمین کا نظام فنا ہو جائے. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے سورج کا بے نور ہونا. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. حضرات، اب سورج کی 3 خوبیاں ہیں. کتنی خوبیاں ہیں؟ 3. بولیے کتنی؟ 3. پہلی خوبی، جب سورج آ جائے تو کسی دیے کی، بلب کی، کسی سرچ لائٹ کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ نہیں. انڈرسٹوڈ بات ہے بھائی. کوئی ماسٹر ہو، پروفیسر ہو، حنفی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ہو، سب کے کھاتے میں یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ جب سورج آ جائے کسی اور کی ضرورت باقی نہیں. حضرات، یہ نبوت اور رسالت کا سورج ہے. اہل حدیث کی مجبوری کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح آپ کی سنت بھی اعلیٰ. جس طرح آپ کی ذات آخری ہے اسی طرح آپ کی بات بھی آخری. اور کس طرح آخری ہے؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائیں، میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے نہیں. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم، یہ حدیث دمشق ہے، شہر دمشق جامع مسجد ہے. اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، امام مصلی پر ہے، لیکن ابھی اللہ اکبر تکبیر اولا نہیں کہی. منار سے آواز آئے گی کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. میرے بھائیوں دوستوں، ذرا دل تھام کر سننا. سیڑھی لگائی جائے گی، ان کو اتارا جائے گا. محمد ابن عبداللہ المہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیں. وہ کیا کہیں گے؟ میں امتی بن کر آیا ہوں، میں امام بن کر نہیں آیا. یہ کون ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. آؤ ہماری دعوت کے معیار پر غور کرو. کئی لوگ آج ہمارا منہ چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو دین مکمل ہے تو مرغی کا انڈا کھاتے ہو، وہ کس حدیث میں آتا ہے؟ بات سمجھ رہی ہو نا؟ اگر حدیث میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا یار اگر کوئی انڈا نہ کھائے تو کیا وہ جہنم میں گر جائے گا؟ کیوں بھائی؟ نہ کھائے کوئی. کئی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنی طبیعت کی وجہ سے، تو کیا ہم ان کو جہنمی کہیں گے؟ میں اس سے بھی قدم آگے بڑھاتا ہوں. فقہ حنفی کو نہیں مانتا کوئی دنیا کی طاقت اور بڑے سے بڑا حنفی ماسٹر اس کو کافر نہیں کہہ سکتا. شافعی نہیں مانتے، جعفری نہیں مانتے، مالکی نہیں مانتے، حنبلی نہیں مانتے. یہ سب مسلمان ہیں. اہل حدیث بھی نہیں مانتے. لیکن آپ دیکھیے دنیا کا کوئی حنفی، کوئی ہمارا دیوبندی دوست، بریلوی بھائی، یہ ہماری قوم ہے، رشتے دار بھی ہیں. کیا دنیا کے کسی مسلمان میں یہ جرت ہے کہ میں قرآن اور سنت کو نہیں مانتا؟ اور اہل حدیث کی دعوت اتنی معیاری ہے، اللہ کی قسم ہے. اگر انڈا اس کی علت حدیث میں نہ ہوتی ہم مر جاتے. ہم کبھی بھی انڈا نہ کھاتے. ہمارے پنجاب میں ہمارے بریلوی دوستوں کی بڑی کثرت ہے. آپ خوش نصیب ہے کہ یہاں پہ کم ہے. تو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ کل اور دسواں اور تیجا اور ساتہ اور 40واں اور برسی ہاتھ سے بنی ہوئی سوئیاں دودھ میں پکی ہو، کاجو بادام میوہ منقع اس کے اندر ہو. تو جی منہ میں پانی آیا کہ نہیں آیا؟ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کھاتے کیوں نہیں؟ پانی تو آیا، کھاتے کیوں نہیں؟ کہ اس کھانے پر رسول اللہ کی مہر نہیں. حضرات اس سے بھی طاقتور اور بہترین چیزیں ہم نے اس لیے نہیں کھائی، اللہ تو بھی گواہ ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں. یحل اللہ الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. تو یہ انڈا بھی حدیث میں آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن جو پہلی گھڑی میں آئے ثواب جو ہے وہ اونٹ نہر کرنے کے برابر. دوسری گھڑی میں آئے تو ثواب بولو یا میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں ہوں، میں مدرس ہوں بنیادی طور پہ. تیسری گھڑی میں آئے تو ثواب بکرے چھترے جتنا، اور چوتھی میں آئے تو ثواب کتنا ہے؟ مرغی بھائی، مرغی ابھی بھی انڈا. اور 5ویں گھڑی میں آئے تو ثواب انڈے کے برابر. لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے. نہیں، کھانے کا انشاءاللہ انتظام ہے. اللہ تعالیٰ ذرا میری باتوں کو بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. اب سورج کی پہلی خوبی بات اس پر آ ہے. سورج کی پہلی خوبی ہے کہ سورج جب روشن ہو تو کسی اور کی ضرورت نہیں. ذرا سنیے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یہ پشاور کے علماء ہیں، قرآن کے یہ بڑے مائے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ شیخ عبدالسلام رستمی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. اہل حدیثوں کے گھروں میں تفسیر کا شوق اور فہم اس درویش میں داخل. ذرا میری بات پہ غور کرنا. علماء جو قرآن کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں یہاں پہ رسول پہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، تنکیر کی نہیں، تعظیم کی. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے عظمت والا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ
بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اور میں سوال کرتا ہوں قرآن کے ہوتے تورات زبور انجیل آسمانی کتابیں جب نہیں چل سکتی پھر قرآن کے ہوتے ہوئے تیرے مولوی کی کتابیں بھی نہیں چل سکتی. بات سیدھی سی. سورج کی دوسری خوبی وہ کیا ہے؟ سورج کی دوسری خوبی یہ ہے کہ سورج پوری روئے زمین کے لیے. اللہ اللہ، یہ بڑے نقطے کی بات ہے. سورج جو ہے وہ پوری، بولو یاد ڈالتے ہو، پوری روئے زمین. نہیں پڑھتے بچہ ہوتا انشاءاللہ. سورج جو ہے وہ پوری روئے زمین کے لیے. سورج پوری روئے زمین کے لیے. امریکہ کا سورج کوئی اور ہے نہیں، جاپان کا نہیں، اور یہ ایشیا پاکستان کا ایک. حضرات جس طرح پوری روئے زمین کے لیے سورج ایک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی پوری روئے زمین کے لیے اللہ کا سورج ہے، ہدایت کا سورج ہے. اور میں نے رب کا قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ سراج منیرہ سے پوری کائنات کے لیے گوروں اور کالوں، عربیوں اجمیوں اور پنجابی اور براوی اور جاپانی اور ہنگو اور پوٹوہاری اور پہاڑی اور پختون سب کے لیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اچھا اب سورج کی تیسری خوبی بھی ہے. سورج کی تیسری وہ کیا ہے؟ سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے. سورج قیامت کی صبح ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. سورج قیامت کی صبح تک. اب ذرا سنیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. جو حافظ ہے وہ میرا ساتھ ہے. لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کو آفاقی عالمگیر اور قیامت کی صبح تک کے لیے بنایا ہے. اس لیے اہل حدیث نے کسی اور کو اختیار نہیں کیا. اور آئیے ماشاءاللہ یہ اہل قرآن اور اہل حدیث اور بعض لوگوں کا مجمع اور مجلس ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اپنی ذات کا تعارف کروانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ 4 ہیں. بسم اللہ الرحمن، ایک الرحمن ہے، پھر الرحیم ہے، پھر رب العالمین ہے، پھر مالک یوم الدین. لیکن ان تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو جامع نام ہے وہ رب العالمین ہے. یوں سمجھ لیں علماء نے لکھا ہے کہ لفظ اللہ کی جو تفسیر ہے وہ رب العالمین ہے، اور باقی تمام نام جو ہے وہ رب العالمین کی تفسیر ہے. یہ بات دل میں رکھ لیں، یہ بڑی پرہیبت بات ہے. کیونکہ رب العالمین کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. یہ ترجمہ ذرا میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے. تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. بھائی ساری بات ہے. جس نے تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا ہے وہ بیک وقت سب کی بولیاں سنے، السمیع، سب کو دیکھے، البصیر، پھر ان کو پورا کرے، کافی، رزق دے، رزاق، نگرانی رکھے، الحفیظ، غالب ہو، القاہر. یہ میں مثال دے رہا ہوں. اور پھر جو بول نہیں سکتا اور بتا تو نے کیا کمی دیکھی ہے رب میں
ماں کے پیٹ میں یا گونگا ہے؟ فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ او ماں کے پیٹ میں مجھے اور تجھے اتقیاء اور صلحاء، علماء اور زہاد، انبیاء اور رسل کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. ایسا اللہ. اور جو اسے مانگ نہیں سکتا، جو گونگے کی او ہے، گونگے کی او کو جاننے والا اور پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور جو او بھی نہیں کر سکتا، انہ علیم بذات الصدور، سینے کے بھیدوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. اب میں پھر واپس آتا ہوں. وقت کتنا ہو گیا بیان کرتے ہوئے؟ بے خیال رکھنا. ایک ایک بیان ہے میرا. ابھی 35 منٹ ہو گئے. خیر ہے انشاءاللہ. اللہ خیر. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے. کیا تعارف کروایا ہے؟ بولیے بھائی. رب العالمین. پھر بولیے رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کون؟ اللہ. العالمین سارے جہان، سارے جہان سب. اچھا ذرا غور کرنا. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ جب اس کی جامعیت کو بیان کیا نا، آپ نے غور کرنا ہے لفظ العالمین پر. عالمین، العالمین، رب العالمین. بولا نہیں ہے. میں پھر آپ سے پوچھنے لگا ہوں اللہ کون ہے؟ رب العالمین. آپ کم بولتے ہیں. قیامت کے دن یہ چیزیں کام آئیں گی. پھر بولیں اللہ کون ہے؟ رب العالمین. رب العالمین. اب بات آ گئی کتاب اللہ کی. فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین. سبحان اللہ. رب العالمین اور کتاب اللہ ذکر للعالمین. اب بات آ گئی بیت اللہ کی. اب بات آ گئی بیت اللہ. یہ جو تکفیری لوگ ہیں نا، جماعت المسلمین، المسلمین من المسلمین، حزب اللہ، حزب المسلمین، ان کو جب بھی پکڑنا ہو نا، ان سے ایک سوال کرو. اچھا بھائی بتاؤ قرآن اور حدیث میں کافروں کی قسمیں کتنی ہیں؟ جب دین اسلام مکمل ہے، مکمل ہے کہ نہیں؟ مکمل. ان سے بس یہ سوال کرو. یہ سوال قبر دیا کندا تک کے سوال نے انہوں دی جان نہیں چھڑنی. اینڈ ادو ہی ہوتا ہے جنہوں ہدایت نو آ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کے اصول بنائے نا، لوگوں نے چھوڑ دیے. کیا فرمایا؟ فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ. بیت اللہ کی طرف منہ کر. میں نے کہا بھائی موضوع پر بات میں ہوگی، پہلے اسلام میں تو داخل ہو لینا. ٹھیک ہے، پہلے ہم مسلمان تو ہو جائیں. اللہ. اچھا جی، میں نے کہا مسلمان تم نے کیسے کرنا ہے؟ بھائی مسلمان تو ویسے ہی کرنا نا جیسے اللہ کے نبی نے کیا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں نے کہا چلو ہمیں مسلمان کرو. کہتے ہیں آپ ایمان لے ہیں. میں نے کہا کس چیز پر؟ زمینی قبر میں عذاب نہیں ہوتا. زمینی قبر میں عذاب نہیں ہوتا. میں نے کہا اگر اللہ کے نبی نے اس بنیاد پر مسلمان کیا ہے، حوالہ دینا تیرا کام ہے اور اسے قبول کرنا میرا. 14 طبق روشن ہے اللہ. میں نے کہا دو والا کہ اللہ کے نبی نے اس بنیاد پر مسلمان کافر کیا. پھر میں نے سوال کیا اچھا بتاؤ کہ کافروں کی کتنی قسمیں ہیں قرآن اور حدیث میں؟ میں نے کہا اسلام مکمل ہے. کہتا ہاں مکمل ہے. میں نے کہا وضو میں؟ کہتا مکمل. میں نے کہا بھائی نماز میں؟ کہتا مکمل. خوشیوں میں؟ مکمل. عبادات میں؟ مکمل.
میں نے کہا کفر میں، کہتا ہے مکمل۔ میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے۔ اب جو کافروں کی قسمیں قرآن حدیث میں ہے نا وہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے 100 بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے سوال یہ کرنا ہے، آج جتنے بھی یہ من المسلمین ہے نا، اچھا جی جماعت المسلمین میں داخل ہو جائیں تو آپ مسلمان ہیں، جماعت المسلمین میں آپ داخل ہو جائیں تو آپ مسلمان ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا ہے، اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ شامل ہونا ہے، لڑنا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونا، میں نے شامل ہونا ہے، لڑنا ہے۔ فرمایا تو کلمہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں نے پھر کسی مشرک سے مدد لینی نہیں۔ ہاں تو میں کہتا ہوں بھائی جماعت میں داخل کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی تو بتاؤ نا طریقہ۔ بس آپ مسجد میں جماعت المسلمین کا حصہ ہوں، اچھا نہیں مسلمان، میں جماعت المسلمین کو چھوڑا ہوں، اچھا نہیں کافر، آؤ کیا اللہ، کیا بچوں والی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں سنیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تعارف کیسے کروایا، سبحان اللہ۔ ان کا تعارف کروانے سے پہلے پھر ایک دفعہ سبق دہرا دیتے ہیں، کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟ کتاب اللہ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اور بیت اللہ فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پھر پڑھے وہدی للعالمین۔ اب بات آئی ہے بیت اللہ کی، کہا ہدی للعالمین، اور پھر بات آ گئی آگے چل کر رسول اللہ کی۔ میں نے آیت شروع سے پڑھنی ہے اور پھر پوری آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے۔ کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی ہے؟ اب آگے چلو، میں بھی آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ جیسے میں نے کہا نا، آج 22 نومبر 2020 سے پہلے کسی بریلوی عالم دکھا دے جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہو نبی علیہ السلام کے حکم کی بنیاد پر۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ جب سے یہ پاکستان بنا ہے نا، تب سے لے کر آج تک پورے پاکستان میں مجھے کوئی بریلوی علامہ فہمہ دکھا دے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ حدیث سنائی ہو۔ اور حدیث کہاں پر آتی ہے؟ صحیح بخاری۔ ہاں جی، سننے کا ارادہ ہے جی، اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ 1-2 منٹ میں ختم ہو جائے۔ پریشان نہ ہونا کہ بھائی بات تو 1 گھنٹے کی ہوئی تھی تو ہم سب کہتے ہیں حدیث سنا کے بات کو ختم کرنا۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ مجھے کئی حدیث علماء کہتے ہیں وہ ختم نبوت کا جلسہ ہے، بریلوی دیوبندی اکٹھے ہیں، میں جاؤں؟ میں کہتا ہوں ضرور جا، دعوت کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ مجھے ایک دفعہ شیعہ نے بلا لیا، میں پتر آج شدن لگی ہونا پر تو تمہیں موت تک نہیں سکنا۔ میں نے کہا بھائی ہم مولا علی کو مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں ان کو مانتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر رکھے، پورے پاکستان میں ایک شیعہ دکھا دو جس نے کبھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھا۔ کفر کے فتوے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ ایسے بنیادی سوال کریں، یقین جانیے یہ بالکل لاجواب ہے، یقین فی العلم۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے طلباء بھی بیٹھے، علماء عربی کتابوں تک جن کی رسائی ہے ان کو اور مزہ ہے۔
بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، باہر میری آواز آ رہی ہے نا جی؟ ماشاءاللہ تبارک و تعالی. غزوہ خندق 5 ہجری کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد ہم اپنے دشمن پر چڑھائی کریں گے، ہمارا دشمن ہمارے اوپر چڑھائی کر سکتا نہیں. دوسرا کام آپ نے یہ کیا، آپ نے خط لکھے ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو. سپر پاور اس وقت روم تھی، روم نے ایران کو شکست دی تھی، اور روم کا جو بادشاہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خط لکھا. گجرانوالہ میں چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑی مسجد کا ایک طالب علم خطیب ہوں، تو ڈی سی جو ہے اس نے علماء کو جمع کیا اور مجھے بھی بلا لیا. وہاں پر عیسائی بھی تھے، تو ایک عیسائی تھا آرتھر جیمس اس کا نام تھا، اس نے اردو بائبل مجھے گفٹ کی، اردو کی بائبل جسے ٹیسٹامنٹ انگلش میں کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. اب میں سوچتا رہا کہ میں اس کو کیا تحفہ دوں، تو میں نے یہ حدیث کاتب سے لکھوا کر اس کا انگلش اور اردو ترجمہ بھی لکھوایا اور اس کو فریم کروا کے اس کو تحفہ دیا. جب میں نے یہ حدیث کا تحفہ اس کو دیا نا، واللہ العظیم اس پر اتنی ہیبت اللہ کے نبی کی حدیث کی تاری آئی کہ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا. اب وہ حدیث کیا ہے ذرا سنیں. نبی علیہ السلام نے عیسائی بادشاہ، روم کے بادشاہ کو خط لکھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عدیم الرومی، السلام علی من اتبع الخدا اسلم تسلم یعطیک اللہ اجرک مرتین، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اللہ کی شان اس پر نہ ڈر طاری ہو گیا. کیا طاری ہو گیا؟ ڈر. اس نے اپنے خاص کرندوں سے کہا پتہ کرو ہماری زمین میں عراق، شام، فلسطین، یروشلم، ترکی، یورپ، اٹلی جو ہے یہ اس وقت کی روم کی ریاست تھی، روم کی. اللہ کی شان. ہمارا آج کا یہ جو جلسہ ہے اس میں سارے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ہمارے اندر کوئی کافر بیٹھا ہوا نہیں. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الا باللہ. اللہ اکبر. لیکن پروردگار آپ کی شان فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اب ذرا میرے ساتھ پڑھو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اہل حدیث اور ہمارے بھائیوں میں فرق کیا ہے. یہ بناوٹی عشق مصطفیٰ کے محافظ ہیں، ہم حقیقی محبت مصطفیٰ کے محافظ. حضرات اس پر ہیبت طاری ہو گئی، دربار کافروں سے بڑا ہے، ایک بندہ بھی بیچ میں مسلمان. اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، سارے کے سارے کافر. اور بیچا کس کو ہے؟ اور جب حضرت معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کو بیان کریں، یہ حدیث ضرور سنائیں کہ وہ عظیم قوم کا بیٹا تھا. اللہ نے سخت ترین دشمن ابو سفیان کو بھیجا. چل ابو سفیان، انہوں نے 3 جنگیں کروائی تھی. دشمن بندے کو ہوتے ہیں 2 طرح کے. ایک ہوتا ہے ابو سفیان کے مزاج والا، دشمن ہے پر بد طینت خبیث بد خصلت نہیں ہے. اور ایک ہے دشمن ابو جہل کی طرح کا، دشمنی میں اندھا ہے، بکواسی، گھٹتل، خبیث، شاتم. جو شاتم ہو اس کو پھر لیکن کیا کہتے ہیں علماء، ذرا غور کرنا. ہماری پنجابی میں اور اردو میں ایک مثال دی جاتی ہے، ماں پہ بیٹی
کیا بھائی؟ ماں پہ بیٹی، پتا پتا پہ گھوڑا بچے کو، ماں پہ بیٹی پتا پہ گھوڑا، کہ بیٹی جو ہے وہ ہمیشہ ماں کی عادات پر جاتی ہے اور بیٹا کس کی عادات پر جاتا ہے؟ باپ۔ شکل و صورت میں، چلنے پھرنے میں، کھانے اٹھنے بیٹھنے، تجارت کرنے۔ ماں پہ بیٹی پتا پہ گھوڑا، بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا، یہ مثال دی جاتی ہے۔ حضرت ابو سفیان، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم ہے، رافضی جو ہے نا، یہ روئے زمین کے بدترین کافروں میں سے کافر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لولا الحیا لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا میں جھوٹ بولتا۔ سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ نہیں۔ اچھا، ہمارے علاقے میں بڑے شیعہ رہتے ہیں، طاقتور بھی ہیں، ٹکرتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، ہم بھی ان سے سوال کرتے ہیں۔ میں نے ایک شیعہ سے پوچھا، یار حضرت معاویہ نے کتنی دیر حکومت کی، امیر شام جو؟ میں نے کہا یار کو بتا۔ سوچ سوچ کے کہتا ہے 40 سال کی 40 سال کی تھی۔ کتنے سال؟ 40۔ سب کو ماشاء اللہ تبارک و تعالی، 40 سال۔ کتنے؟ ابو بکر کے 2 سال برداشت نہیں کرتے، حضرت معاویہ کے 40 کس طرح کریں گے؟ مسئلہ تو ہے نا بہت بڑا، بہت بڑی۔ کہتے 40 سال، اور کوئی پاکستان کا شیعہ میں اس کے وزن کے برابر اس کو سونا تول کر دوں گا۔ 40 سالہ جو دور حکومت حضرت معاویہ کا، گورنری کا اور خلافت کا، ان کے دور کا کوئی ایک عیب لے آئے، لانا تیرا کام ہے، سونا تول کر دینا ہمارا کام۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اتنا دور حکومت کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ بول اٹھی، فرماتی ہیں اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ وہاں اللہ کی شان دیکھے، نبی پاک کی مبارک چٹھی گئی، ادھر سے سردار ابو سفیان پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا پتا کرو کوئی یہاں پہ ہمارا جو کرندہ ہے کوئی خاص، اس کو کہا کہ پتا کرو یہاں پر کوئی عرب کا بندہ آیا ہو، مکے کا، مدینے کا، پتہ تو کرو۔ وہ پروردگار بادشاہ کی شان دیکھیں، یہ ابو سفیان ادھر پہنچے ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر، انہوں نے ان کو لیا اور جا کر سامنے کھڑا کر دیا بادشاہ کے سامنے۔ اب دربار پر ہے، سب کافر ہیں، ایک بندہ مسلمان نہیں۔ اور پیغمبر کی سیرت ایسی سیرت ہے، خدا کی قسم ہے، یہ سیرت و کردار کسی مسلمان کے بیان کا محتاج نہیں ہے۔ سارے کے سارے کافر ہیں، سننے والے بھی کافر ہیں، سنانے والے بھی کافر ہیں۔ اس نے کہا اس کو آگے کرو۔ ہاں بھائی تم میں کوئی اس کا رشتہ دار؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا جی میں رشتہ دار۔ میں کون؟ رشتہ دار۔ اس حدیث سے بڑے مسئلے حل ہونے ہیں۔ اس نے کہا میں نے چند سوال کرنے ہیں، سچ سچ جواب دینا۔ پہلا سوال، کیف فیکم نسبہ قال هو فینا ذو نسب۔ اس نے پہلا سوال کیا، جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے بتا اس کا نسب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، ہم سب سے برتر، سب سے آگے، سب سے اعلیٰ، سب سے پاکیزہ اگر کسی کا نسب ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ۔ ٹھیک۔ اس نے دوسرا سوال کیا، یہ بتا کرسی چاہتے ہیں، کرسی، منصب، حکومت،
سبحان اللہ. اس نے کہا جی کرسی تو پیش کرتے ہیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. لا، آپ کرسی اور منصب بھی چاہتے ہیں نہیں. اچھا، اس نے تیسرا سوال کیا، یہ بتا خاندان میں کوئی اور نبی بھی گزرا ہے؟ کئی لوگ نا سیاست کرتے ہیں، میرا باپ سیاستدان، میں سیاستدان، دادا سیاستدان. ہو سکتا ہے خاندان میں کوئی اور نبی ہو تو دیکھا دیکھی یہ بھی کہیں کہ میں نبی ہوں. مسیلمہ کذاب نبی علیہ السلام کے پاس آیا نا، اس نے کہا اللہ، اتنی شان نبی کی، رسول کی، کہ لوگ وضو کے قطرات بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. اس کا دماغ شارٹ ہو گیا، خراب ہو گیا کہ دنیا کے کسی بادشاہ کو یہ مقام حاصل نہیں. حضرات اہل حدیث کا عقیدہ ہے آپ علیہ السلام کی نبوت پر سب سے پہلی دلیل اور سب سے پہلا معجزہ نبی علیہ السلام کی اپنی ذات ہے. آپ کی نبوت اور رسالت کی پہلی دلیل اور پہلا معجزہ نبی علیہ السلام کی اپنی ذات. صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے پسینے سے کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی. آپ کی ذات دلیل. مصطفیٰ کی انگلی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اس نے کہا نہیں، خاندان میں کوئی اور نبی نہیں گزرا. اللہ کے نبی کے باپ اسماعیل وہ اللہ کے نبی تھے، اور پھر نبی علیہ السلام. باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ تک. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. حافظو توجہ کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اللہ. اب آمین. اب رافضیوں کے لیے پکی آنے لگی. شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے میری والدہ کو نا گزشتہ جمعرات سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت دے. شیخ صاحب مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ شیخ صاحب میرے گھر میں ٹھہرتے اور میری والدہ ان کی خدمت کرتی. تو میں ان سے بات کرنا چاہوں کہ میں آج حضرو جانا چاہتا ہوں لیکن میرا حوصلہ نہ پڑے. مجھے کہتے ہیں کہ تو مجھ سے نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ شیخ زبیر صاحب ان کے مسجد میں، ان کے گھر کے ساتھ ان کی اپنی مسجد میں، یہ شیخ صاحب کے والد صاحب الحمدللہ یہ بھی میرے گھر میں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت ہے. تو میری والدہ اپنے ہاتھ سے شیخ صاحب کے لیے کھانا بناتی تھی. جب آتے تھے نا تو گھر میں بہت تھیں لیکن خود ان کے لیے پکانا، ان کے احترام میں، اکرام میں. تو میں نے کہا ان کی مسجد میں نا پروگرام ہے. تو کہتے ہیں جا اللہ کے سپورٹ وہ پروگرام نہ چھوڑ. تو الحمدللہ ان کی اجازت سے میں آگے ہوں. آپ سے درخواست ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ کے بعد میں نکما بندہ جو بھی ہوں نا، میں اللہ جانتا ہے والدین ان کی دعاؤں سے ان کے بغیر کوئی میری حیثیت نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے دن کہنا نا مولوی عمر کیا لے کے آیا. میں نے کہنا یا اللہ میرا باپ اگر دنیا سے گیا تو وہ مجھ سے راضی، تو میں اللہ پاک کے فضل سے نا میری ماں بھی ہے تو مجھ سے راضی. اللہ کی توفیق سے پہاڑوں جتنی چیزیں جن سے لوگ لڑتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے میری ماں نے صرف آدھی زبان سے کہا ہے نا یہ بھی دے دے. میں نے کہا دے دیا. وہ بھی دے دے. میں نے کہا دے دیا. تو ایک دن مجھے کہتی ہیں تیرے دل کو نہیں کچھ ہوتا. میں نے کہا مجھے جو کچھ اللہ نے دیا آپ کی دعاؤں سے دیا، یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے اللہ اور دے دیتا ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا خادم بنائے، ان کی رضا تلاشنے والا بنائے.
اس نے کہا اب رافضیوں کے لیے باقی ہے. اس نے پوچھا یہ بتا کہ ماننے والے دن بدن کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ ماننے والے بولو بھائی کم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کٹ دے گئے 4 رہ گئے. ایڈے بھائی مان نے پاپی. ہاں میں پشاور، یہ شیخ صاحب تشریف فرمایا، پشاور جلسہ کرنے کے لیے گیا. ضد تھی وہاں کے علماء کی، 10 محرم کا شاید 10 یا 15 کے درمیان کوئی تاریخ تھی. گجرانوالہ سیٹ آئے، وہ نکلے تو میں اس میں بیٹھ گیا. اللہ کی شان کہ میری جو سیٹ ہے نا وہ کالی وردی والے کے ساتھ آ گئی. سمجھ آ گئی؟ ایڈا دابڑا کالا انہیں سر تے تریا کھوتے اگنا انہیں کو بہو آ گئے. میں بڑا پریشان، ٹوپی میں سروں لا کے جیب چھپا لے. اب جو لوگ جانتے ہیں بھائی تار میرے کول مولوی تھے، ان ٹوپی تے میں لا نہیں پر داڑھی تے نہیں سر لا سکتا. پنجابی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جی. چلو تمہیں اپنی پنجابی میں سنانا. ایک گل پنجابی چ کرنا. وہ میرے نا ٹیسٹر لا دے، ٹیسٹر بجلی کے ٹیسٹر لائے چیک کرے تیرے مولوی تے نہیں. ہمارے پختون بھائی بیٹھے ہیں، اردو میں بات کرتا ہوں، ان کو پنجابی میں سمجھ نہیں آئی. گجرانوالہ سے میں نے پشاور کا سفر کیا تو میری سیٹ اتفاق سے ایک آغا کے ساتھ آ گئی. سمجھتے ہیں نا؟ آغا کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں اور حافظ شیر محمد پہ پرچہ ہو. تو آغا کے ساتھ آل اللہ مقامہ مجتہد کے ساتھ میری سیٹ آ گئی. اب وہ مجھے چیک کرے، اختبار کرے میرا کہ یہ مولوی تو نہیں. میں نے سر کی ٹوپی اتار کر جیب میں ڈالی. اب ٹوپی تو اتار لی پر داڑھی تو اتار نہیں سکتا تھا. اب وہ مجھے چیک کرے کہ مولوی تو نہیں ہے. پھر وہ کہے اپنے علم کا روب میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے کہ میں نے ایران سے پڑھا ہے، عراق سے پڑھا ہے، میں نے ایم اے فارسی کیا ہے، میں نے ایم اے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے. اور مجھے کہے آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تمہارا علاج ہی کیا. اور میں نے کیا میں اور کی کیتا ہے، میرے کو ایک ڈگری ہے تھوڑا علاج کر دی. اب وہ کہتا ہے دیکھو جی امت تقسیم ہو گئی، علی کو پہلا نمبر دے دیتے، اختلاف ہونا ہی نہیں تھا. میں نے کہا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن. بولو یار لا تحزن ان اللہ معنا. میں نے کہا اگر نمبر 1 ہوتا اللہ کی قسم ہے صحابہ کٹ جاتے، کبھی بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کرتے نہ. فرید پڑا کہنے لگا وہ تو سارے نوز بلا چھوڑ مرتد ہو گئے. میں نے کہا اچھا قرآن مجید کبھی لمبے چوڑے مناظرے نہ کیا کرے. جب محرم آئے، سفر آئے، ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت ہے لکھو دیوار پر، اپنے بیٹے کو کہیں لکھ دے، سٹیکر بنواؤ ترجمے کے ساتھ وہ لگاؤ. میں نے کہا ایک چھوٹی سی صورت ہے، بڑا تو نے پڑھا ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا. نہ ہنگ نہ پھٹکری اور رنگ بھی زیادہ. نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی زیادہ. چھوٹی سی صورت ہے، حافظوں ساتھ دینا. اذا جاء نصر اللہ والفتح. پہلے نقطے کی بات سمجھو. اذا جاء نصر اللہ والفتح. تفسیر آگے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. صحابہ کی آمد کو اللہ نے فتح سے تعبیر کیا، نصر اللہ سے تعبیر کیا، اور کیا کہا
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ. فی دین اللہ کا کیا معنی ہے؟ دین کے اندر کے باہر. پھر سوچ لو، اندر دین کے اندر کے باہر. اندر فی دین اللہ، دین کے اندر کتنے؟ فوج نہیں، اہل حدیثوں نا فوج نہیں، فوجاں دیا فوجاں. اور پھر نبی کے یار، چار نہیں، نبی کے یار. بول بے شمار، بے شمار، نبی کے یار، بے شمار، نبی کے یار. بے شمار. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بادشاہ کہتا ہے اچھا، پانچواں سوال، ماننے والے جاگیردار ہیں یا غریب غربا ہے؟ اور خدا کی قسم نہ جی، بریکے دور کر لو، خدا کی قسم ہے 10,000 مرتبہ کائنات بنے نا، صحابہ جیسا کسی کا ایمان ہو سکتا نہیں. وہ پنجابی چاہتے ہیں بھوکے پیٹ ہی جانا قربان کر دے، سبحان. روٹی اور دنیاوی مفادات کے بغیر ہی مصطفیٰ پر اپنی جانیں لٹا گئے. اور حضرات کیا تھا یہ بتا، ماننے والے ماڑے مرے ہیں، جاگیردار ہیں، غریب ہیں. کہا ماننے والے تو غریب ہیں، ماننے والے تو غریب. اب یہ جو پی ڈی ایم ہے ساری جماعتیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، غریبوں کو اٹھو عمران کے خلاف. چلو کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ شاہی لینے اور دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. میرے بھائی دوستوں، ابو سفیان کہتا ہے، میں نے کہا جی وہ تو غریب ہی ہے. اچھا، اس نے کہا چھٹا سوال یہ بتا، کبھی کسی نے ناراض ہو کر اپنے دین کو چھوڑا ہے؟ حل ترک احد دینہ سختتاً یا سختتاً لدینہ وفی روایہ، کہ کیا کبھی کسی نے ناراض ہو کر اس کے دین کو چھوڑا ہے؟ کہا لا، جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے وہ جان تو چھوڑ دیتا ہے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتا. یہ اہل حدیث کی مجبوری ہے. اور یہ بات یاد رکھو، اہل حدیث کے جو دل ہے نا محبت مصطفیٰ میں چڑیا سے بھی چھوٹے ہیں. ہمارے دل میں مصطفیٰ آ گئے اور کسی کی جگہ ہے. کوئی ہمیں بدتمیز کہے جو مردی کہے، جو مردی کہتا ہے، یہاں مصطفیٰ آ گئے ہیں، کوئی اور آ سکتا ہی نہیں. اس نے کہا، اب ذرا غور کرنا، اس نے کہا حل یکذب، یہ بتا کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ کہا لا، آمنہ کے لال نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ. اس نے 8واں سوال کیا، حل یکذب، کیا آپ نے کبھی دھوکہ دیا ہے؟ اور مسلک اہل حدیث ایسی روایات کا امین ہے، اگر کسی نے خالی دامن کے ساتھ اپنے گھوڑے کو بھی دھوکہ دیا ہے، ہمارے اسلاف اور بڑوں نے اس سے روایت بھی قبول نہیں. اللہ اکبر. حل یکذب، دھوکہ دیے؟ کہا نہیں. اللہ اکبر. بزرگوں گھنٹے سے وقت زیادہ ہو گیا، بات جاری رکھو. جی چل مہربانی آپ کی. اس نے 9واں سوال کیا، جنگیں بھی ہوئی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ جنگیں. اب یہاں پہ میں علماء کے لیے نقطہ بیان کرنے لگا ہوں شرف صحابیت کے لیے. ابو سفیان کہتے ہیں تھا تو میں دشمن، اور ساری میں تعریف پہ تعریف ہی کی جا رہا ہوں. وہ دشمنی ڈالنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. اس نے کہا جی جنگیں ہوئی ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں. آج کل معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، کہتا پتہ نہیں جی کیا کرے، پتہ نہیں جی کیا. یہ علماء ذرا غور کرنا، اللہ نے ابو سفیان کے خدشے کو بھی غلط ثابت نہیں کیا رافضیوں کا بوتھا بند کرنے کے لیے.
حکم آ گیا تھا سورۃ توبہ میں براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ بات صرف علماء کے لیے ہے، عوام کی شاید فہم میں نہ آئے، یہ ایک علمی بات ہے. لیکن کہا جی جنگیں ہوئی ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں، اور آج کل جنگ بندی کا معاہدہ ہے اور پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کیا کرے. اس نے کہا ٹھیک 9 سوال ہو گئے. اس نے کہا ماذا یقول، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کی دعوت، یہ سیرت النبی کی دعوت، آج کے پروگرام کا پیغام. ابو سفیان نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک رب کی بندگی. اور میں کہتا رہوں گا. اور علی اجویری کو داتا کہنے والوں، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب کائنات کا داتا کون تھا؟ اللہ. وَلَا تَفْعَلُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے باو اجداد کہتے ہیں نا وہ کام کرنے نہیں. یعنی کتاب و سنت کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے کی بات بھی نہیں. اچھا وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کس کا؟ سچائی کا. کس کا بھائی؟ سچائی. والصلاة، اور نماز کا. کس کا حکم دیتے ہیں؟ نماز کا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ساڑھی پڑھی پڑھائی. بابا جی نماز پڑھ لو، کہیں گے ہماری پڑھی پڑھائی. وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ. اور مسلک اہل حدیث یہ پاکیزگی اور غیرت کی دعوت ہے. حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت. اللہ کے نبی کی دعوت. ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، فواحش اور زنا بے حیائی کے قریب جانا نہیں. بادشاہ کہتا ہے سن، اب میں نے تیری سنی ہے نا، تو میری بھی سن لے. مختصر قصہ. اور اس نے کہا اللہ سبیل بنائے، مجھے آپ کے پاس جانے کا موقع دے، میں آپ کے سامنے جا کر کے آپ کی جوتیاں سیدھی کروں. آپ کی جوتیاں، جوتی کے تسمے میں نے آسان الفاظ میں جوتیاں سیدھی کروں. اور یہ سن، آج جس جگہ پر میرے پاؤں ہیں ان قریب وہ اس جگہ کا بادشاہ ہوگا. وہ اس جگہ کا بادشاہ. تو مستق اہل حدیث نبی علیہ السلام سے لازوال سچی اور سچی محبت کی دعوت ہے، عملی محبت کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ دعا کرو. بڑے سارے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا کرتے ہیں. یا رب لک